بلاول بھٹو زرداری کو حکومت نے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی چیئرمین شپ کی پیشکش کی. ترجمان پیپلز پارٹی مصطفیٰ نواز کھوکر کا انکشاف. کہا بلاول نے واضح کر دیا اپوزیشن لیڈر ہی پی اے سی کے چیئرمین بن سکتے ہیں. بلاول کو چیئرمین شپ دینے کی پیشکش نہیں کی. وزیر اطلاع فواد چودھری کی وضاحت. ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ اس بارے میں گفتگو ہوئی تھی. کہا تھا بلاول سمیت کوئی بھی چیئرمین بن جائے. ایم کیو ایم پاکستان نے فاروق ستار کو نکال دیا. تنظیم کی بنیادی رکنیت ختم کر دی. فاروق ستار سے کسی قسم کا میل جول نہ رکھا جائے. رابطہ کمیٹی کا اعلامیہ. لاہور میں گریڈ 16 کے سابق سرکاری افسر کے گھر سے 30 کروڑ روپے برآمد. کہاں سے آئے اتنے پیسے؟ کیسے کمائے اتنے پیسے؟ نیب نے آمدن سے زائد اثاثوں کی تحقیقات شروع کر دی. ملزم خواجہ وسیم گرفتار. بھائی کو بھی شامل تفتیش کیا جائے گا. آشیانہ اقبال کیس میں 10 روزہ جسمانی ریمانڈ کے بعد شہباز شریف کو کل ایک بار پھر احتساب عدالت لاہور میں پیش کیا جائے گا. نیب کی طرف سے مزید ریمانڈ کی استدعا کا امکان. احتجاج کے دوران حالات خراب کرنے میں نون لیگ شامل تھی. ترجمان پنجاب حکومت فیاض الحسن چوہان کا پروگرام آج رانا مبشر کے ساتھ پہ الزام. اگر شواہد ہیں تو شیئر کریں. رومینہ خورشید عالم کا مطالبہ. ابھی تک کوئی پکڑا نہیں گیا. یہ این آر او نہیں تو کیا ہے؟ اخوندزادہ چٹان کا سوال. ہمیشہ بہت ساری چیزوں سے جو ہے وہ ادھر ادھر نظریں کروانے کے لیے یا دھیان ہٹانے کے لیے ایسے باتیں کی جاتی. وہ سارا سب کچھ دیکھ لیں. آپ خود فیصلہ کریں کہ ابھی تک ان دونوں میں سے ایک بندہ نہیں پکڑا گیا تو یہ این آر او نہیں ہے تو کیا ہے؟ بعض قوتیں فاٹا انضمام کے خلاف کام کر رہی ہیں. مذموم مقاصد کی خاطر لوگوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے. وزیر اعظم عمران خان کی فاٹا انضمام سے متعلق اجلاس میں گفتگو. کہا ہم مل کر ان قوتوں کو ناکام بنائیں گے. پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان تکنیکی سطح کے مذاکرات ختم. آئی ایم ایف کا پاکستان پر برآمدات بڑھانے اور نجکاری پروگرام پر عمل درآمد کرنے پر زور. السلام علیکم. آج 12 بجے میں آپ کو کہیں گے خوش آمدید. میں ہوں کرن رضوی اور میں ہوں علی عابد. سب سے پہلے آپ کو بتائیں گے ایم کیو ایم پاکستان نے سینئر رہنما ڈاکٹر فاروق ستار کی پارٹی رکنیت ختم کر دی ہے. ایم کیو ایم پاکستان کے عارضی مرکز بہادرآباد میں رابطہ کمیٹی کا اجلاس ہوا جس میں فاروق ستار کے معاملے پر مشاورت کی گئی. رابطہ کمیٹی نے صورتحال کا جائزہ لینے کے بعد فاروق ستار کی پارٹی رکنیت خارج کر دی جبکہ کارکنوں کو ہدایت جاری کی ہے کہ فاروق ستار سے کسی قسم کا میل جول نہ رکھا جائے. فاروق ستار کا کیا موقف ہے؟ اس وقت وہ پریس کانفرنس کر رہے ہیں. آپ کو لیے چلتے ہیں. سیفسٹ سیٹ سے الیکشن لڑی. شرم آنی چاہیے. چلو بھر پانی میں ڈوب مرنا چاہیے. لڑتے نا ہمت کرتے. حیدرآباد جا کے لڑتے. 4 سال عوام کی اگر آپ نے خدمت کی تھی 22 ارب روپے کا حساب تو آپ سے بھی مانگ رہے ہیں نا حیدرآباد والے جو مشرف کے زمانے میں ملے تھے. اور وہ 22,000 ارب میں سے جب آپ پارٹی میں آئے تھے تو مجھے اتنا یاد ہے کہ آپ ایک انشورنس ایجنٹ تھے. ایک موٹر سائیکل آپ کے پاس تھی جی 80 ماڈل جب کی بھی تھی اور آپ بیمہ پالیسیاں بیچتے تھے. یہ کنور نوید 1986 میں. اور آج ہے کمپنی ہے. اور آج کہاں ہے یہ میں ایک ہفتے بعد نہیں آج نہیں چاند بھائی اس میں ذرا ٹائم لگے گا ہے. دیکھیں کسی بات کو چھپانا مقصد نہیں ہے لیکن اس کی مکمل تہہ تک پہنچنا, اس کی مکمل تصدیق کرنا, کوئی بات ہوا میں نہ کرنا, ایویڈنس کے ساتھ اور چیلنج کے ساتھ کرنا اور بتانا.
کہ کہاں کہاں گھر ہیں، ان گھروں کی تصویریں بھی آئیں، فارم ہاؤس کہاں ہے اس کی تصویر بھی آئے، اس میں آسٹریلیا کی کتنی بھینسیں ہیں، پاکستانی کتنی بھینسیں بیچاری، یہ بھی آئے، دبئی میں کس کس کے گھر ہیں، کس کس کی پراپرٹیز ہیں، کس کس کے ہوٹل ہیں۔ صرف بابر غوری اکیلا رولتا رہے امریکہ میں، تو یہ نہیں ہونا چاہیے بھائی۔ وہ الزام لے کے وہیں پر روتا رہے، یہ اس طرح کام نہیں چلے گا۔ ایک صاف ستھری پارٹی تھی، اس کو کہاں پہنچا دیا آج؟ متوسط طبقے کی پارٹی تھی۔ میں 68 میں بھی یہیں رہتا تھا، 68 میں، 86 میں بھی یہیں رہتا تھا، اور آج 2018 میں بھی یہیں رہتا ہوں۔ میرے پاس کبھی گاڑی نہیں تھی، موٹر سائیکل بھی نہیں تھی میرے پاس۔ میئرشپ کے زمانے میں سرکاری گاڑی آئی، جو سرکاری تنخواہ تھی اس میں سے 8 سال 10 سال بچت کی تو ایک گاڑی میں نے مشکل سے خریدی اپنی 18 لاکھ کی ٹویوٹا۔ اس کو بیچ کر پھر میں نے بلٹ پروف کیسے لی، اس کا میں نے 9 نومبر کو حساب دیا تھا، ٹھیک ہے نا۔ میری بیٹیاں امریکہ میں ہیں، بچپن سے ہیں، ان کے ماموں نے ان کو پالا ہے، اور اب وہ وہاں کی شہری ہیں، اس لیے ان کی تعلیم سمندر پار پاکستانی کی فیس نہیں دینی پڑتی، وہ اسکالرشپ پر ہے الحمدللہ، اپنی میرٹ پر۔ ایک پی ایچ ڈی کر رہی ہے، اب اگلے سال اپریل میں پی ایچ ڈی ہو جائے گی، دوسری اب جاب پر لگ گئی ہے، اس نے بیچلرز کیا ہے فلم میکنگ اور گرافک ڈیزائننگ میں، اب وہ اپنے پیروں پہ کھڑی ہو رہی ہیں، اور ان کی ساری جملہ ضرورتیں جو کم سے کم ہیں، کوئی گھر نہیں ہے وہاں ہمارا، نہ میرے بچوں کا، نہ میری بیوی کا، نہ کسی کا۔ میرے سرکاری گوشواروں میں نے جو کچھ دیا وہی میرے پاس ہے، لیکن رابطہ کمیٹی کے وڈیرے یہ کلیم نہیں کر سکتے، انہوں نے ایف بی آر سے بھی چھپایا ہے۔ بھائی کیسے ڈیفینس میں آپ منتقل ہو گئے، برابر میں 1 ارب سے زیادہ کا پلاٹ ہے، وہ آپ نے کیسے خرید لیا بھائی؟ 2 سال کی میئرشپ میں کیسے پلاٹ خرید لیا؟ تو یہ ساری باتیں آج میں نے صرف یہ ٹریلر دکھایا ہے، اور ضرورت پڑی تو انشاءاللہ پوری فلم بھی چلائیں گے انشاءاللہ۔ میرا صرف کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب میرا حق بنتا ہے، اور اب یہ دیکھ لیں کہ کامران ٹسوری انہوں نے اپنا ایک انڈیپینڈنٹ سلسلہ رکھا ہوا ہے، اب تک آپ کے علم میں ہے، جب سے وہ کارکن بنے ہیں، وہ کارکن بن کے جو بھی کر رہے ہیں ان سے پرابلم نہیں ہے، اصل پرابلم مجھ سے ہے، پہلے بھی مجھ سے ہی تھا، میں کہہ رہا تھا نا کہ اس کا بہانہ ہے۔ کامران ٹسوری بھائی نے 3-4 جگہ پارٹی کی ایسی مدد کی ہے، برے وقت میں پارٹی کے ساتھ آ کر کھڑے ہوئے۔ آج میں احسان فراموش نہیں ہوں، اس لیے میں نے کہا کہ انہیں سینٹ کا ٹکٹ دیں، ڈپٹی کنوینرشپ ان کی واپس لے لیتے۔ برے وقت میں آ کر احسان کیا، 6 دفاتر دلائے کامران ٹسوری نے، 1 دفتر بھی انہوں نے حاصل کیا ہو، 1 دفتر بھی۔ پارٹی کو ریسٹور کرایا، رجسٹریشن الیکشن کمیشن سے، ورنہ سپریم کورٹ میں رلتے ہم، اور اسی طرح 6 دفاتر دلائے میں نے کہا۔ پھر پی ایس پی کے غبارے سے ہوا بھی جو ہم نے نکالی، اس میں ان کا بڑا رول ہے۔
بہت ساری باتیں کبھی تفصیل میں بات کریں گے، لیکن یہ ساری باتیں یہاں کرنے اور بتانے کا مقصد یہ ہے میرا کہ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے، میں یہ ساری باتیں کہنے پر آج مجبور ہو رہا ہوں۔ میں کوئی اشتعال میں آگے بات نہیں کر رہا، میرا لہجہ دیکھ لیں، افسوس ہے اس میں، صدمہ ہے، اینگر یا غصہ نہیں ہے۔ یہ تو انہوں نے خود اپنے لیے برا کر دیا، اپنے عامر اور جابر ہونے کا کھلا ثبوت دیا۔ میرا قصور بتا دے مجھے یا میرے ساتھ جو کارکنان کھڑے ہوئے، ہم نے جمہوری حق مانگا ہے۔ اگر جمہوری حق مانگنا ایک سیاسی جمہوری دور میں، اگر یہ سیاسی جمہوری پارٹی ہے جس میں الیکشنز ہوتے ہیں اور انٹرم الیکشنز بھی ہوتے ہیں، وقت سے پہلے بھی ہوتے ہیں، تو ہم نے مطالبہ کیا وقت سے پہلے کرائیں۔ ہم ایک پینل کھڑا کریں گے، آپ آئیں، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا، آپ بھی لڑیں ہم بھی لڑتے ہیں، تو ہمارا کیا حق نہیں ہے؟ پاکستان کا آئین، الیکشن قانون الیکشن ایکٹ 2017 کا سیکشن 208 کا سب سیکشن 2 کہتا ہے کہ ہر کارکن کو اپنی پارٹی میں الیکشن لڑنے کا حق ہے، اسے اس حق سے محروم نہیں رکھا جا سکتا۔ تو ہمیں تو پارٹی سے نکال کر اس حق سے محروم کیا جا رہا ہے۔ الیکشن کے مطالبے کے پاداش میں ہمیں پارٹی سے فارغ کیا جا رہا ہے۔ تو یہ تو الیکشن قوانین کی خلاف ورزی کی گئی، یہ قانونی جنگ بھی ہے، ایک سیاسی جنگ ہوگی، ایک تنظیمی جنگ ہوگی، لیکن پرامن جنگ ہوگی، پرامن احتجاج ہوں گے، پرامن جد و جہد ہوگی، اور انشاءاللہ تعالی یہ قبضہ گیروں سے پارٹی کا قبضہ چھڑائیں گے، نجات دلائیں گے۔ ایم کیو ایم پاکستان کے تمام کارکنان جو پاکستان میں ہیں اور پاکستان سے باہر ہیں، میں ان سے اپیل کرتا ہوں کہ اگر الطاف بھائی کے بعد کوئی اور چہرہ، کوئی اور پارٹی کا رکن سب سے زیادہ قبولیت رکھتا تھا یا رکھتا ہے اور اس پر کارکنوں کا اعتماد تھا اور ہے، تو کیا آپ جو فیصلے کر رہے ہیں اس میں کارکنوں کی حمایت اور تائید شامل ہے؟ اسی لیے کارکنان چیلنج کر رہے ہیں کہ جو فیصلے آپ کر رہے ہیں مطلوق العنانی میں کر رہے ہیں، اپنی انا پرستی میں کر رہے ہیں۔ تو یہ فیصلے، ان فیصلوں سے باز آئیں اور پارٹی کو پارٹی کی طریقے سے چلائیں جس طرح چلائی جاتی ہے۔ کارکنوں سے میں اپیل کروں گا جو پاکستان میں، پاکستان سے باہر، کہ اب وہ فیصلہ کریں کہ پارٹی کو نظریاتی تحریکی 1986 کی ایم کیو ایم بنانے والوں کے ساتھ کارکنان چلنا چاہتے ہیں، مختلف شعبے کے لوگ چلنا چاہتے ہیں، رابطہ کمیٹی کے لوگ چلنا چاہتے ہیں، تو میری طرف سے میں انہیں 15 دن کا ٹائم دیتا ہوں۔ جو اس 15 دن میں آ کر اپنی رجسٹریشن کرائے گا اسے سمجھا جائے گا کہ وہ 1986 کی مضبوط فعال نظریاتی ایم کیو ایم کے ساتھ ہے، اور جو آ کے کھڑا نہیں ہوگا، جو کارکن جو مصلحتاً